الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب الفضل والجود في شهر رمضان. محترم حاضرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے رمضان کے روزے کے وجوب سے متعلق حدیثیں پڑھی تھیں، اور خاص طور سے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ حدیث اس حدیث کے اندر واقعہ تھا ذمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ وہی صحابی ہیں جو دیہات سے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، ذمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے، اسلام سے متعلق، اسی طرح نماز سے متعلق، روزے سے متعلق اور حج سے متعلق. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سنے تو فوراً اسلام لے آئے. دراصل ان کی قوم کے لوگوں نے یا ان کے قبیلے کے لوگوں نے، بنی سعد بن بکر کے لوگوں نے انہیں نمائندہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے حالات معلوم کیجیے کہ یہ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنی نبوت اور اپنی رسالت میں سچے ہیں یا نہیں. تو دراصل یہ امتحان کے لیے آئے تھے اپنی قوم کے اور اپنے قبیلے کی جانب سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فوراً پہچان لیا انہوں نے، یعنی ذمام ابن ثعلبہ نے، کہ یہ جھوٹے نہیں بلکہ یہ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے واپس تو فوراً اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، یعنی بنی سعد بن بکر کے لوگوں کو. اور بنی سعد بن بکر کے لوگ لات و عزیٰ کی عبادت کرتے تھے. جب ذمام بن ثعلبہ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو کہا کہ جن لوگوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لات و عزیٰ کی عبادت کرتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبت کو ٹال سکتے ہیں. اس لیے بڑا لعن طعن کیا، اور کچھ ہی دنوں میں ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا، پوری قوم ان کی اسلام لے آئی. تو یہ ذمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں بھی سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، فرض ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجوب صیام کے روزے کی حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد اگلا جو باب ذکر کیا ہے، کہتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، باب الفضل والجود فی شہر رمضان، کہ رمضان المبارک میں احسان اور سخاوت کرنے کا بیان. کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق وابستہ رکھے. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، روپے پیسے اگر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو آدمی کو سخاوت سے کام لینا چاہیے، فیاضی سے کام لینا چاہیے، غریبوں فقیروں کا خیال رکھنا چاہیے، دیگر مہینوں میں بھی، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں. اور اس باب کے تحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق خصوصی دعا کی تھی کہ اے اللہ تو حضرت عبداللہ کو، یعنی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. چنانچہ رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہتے ان عبداللہ ابن عباس کان یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ بڑھ چڑھ کر اللہ کے بندوں کو دیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ بخیلی نہ کریں، آپ کنجوسی نہ کریں، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کریں، یہ سخاوت کا معنی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہیں زیادہ ہو جاتی تھی کب؟ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید سخاوت کرتے، مزید فیاضی کرتے۔ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب جبریل علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں، یاد رکھیے رمضان مبارک کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ اور کیوں ملاقات کرتے تھے اور کیا ملاقات کی وجہ کیا ہوتی تھی وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبریل علیہ السلام سے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے، قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن اپنے آپ میں خود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور قرآن کی حفاظت یہ بھی کیا ہے، بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے حافظ، قرآن کے سب سے پہلے حافظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو حفظ کرنے اور قرآن کو زندہ، قرآن کو باقی رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مراجعہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حفاظ قرآن کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہوئی ہے، قرآن کی دولت دی ہوئی ہے، قرآن کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، صاحب قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن کی بڑی فضیلت ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، ان حدیثوں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی دولت، قرآن کی نعمت عطا کی ہے تو اس کو یاد بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا مراجعہ کرنا چاہیے، قرآن کو دہرانا چاہیے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو نہ دہرائیں گے، قرآن کیا ہے، آپ بھول جائیں گے، قرآن بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ چنانچہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رمضان میں قرآن کو دہراتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ یعنی شکرانے کے طور پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، ساتھ ہی ساتھ اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کر دیا۔ چنانچہ شکرانے کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر مزید فیاضی اور سخاوت کیا کرتے تھے، اور کہا اجود بالخیر من الریح المرسل، من الریح المرسلہ، جس طرح کیا ہے یہ ٹھنڈی ہوا اور خنک ہوا، بارش والی ہوا جس طرح چلتی ہے، اسی طرح اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اللہ کے بندوں کو دیا کرتے تھے اور سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، اس حدیث کا یہ پیغام ہے کہ رمضان مبارک میں جس طرح ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں غریبوں فقیروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور اس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعنت تذکر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی لعنت نہیں کی جو قابل ذکر ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر، شخصی طور پر کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
جو بات بات میں لعنت ملامت کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اور یہ ہو وہ ہو، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعان نہیں تھے، بہت زیادہ لعن تان کرنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لعن تان سے بچیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعنت تذکر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لعنت ایسی نہیں کی جو قابل ذکر ہو۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں وَكَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور جب حضرت جبریل علیہ السلام سے دور کرنے کا وقت قریب ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کرنے کا وقت قریب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی ہوئی ہوا سے بڑھ کر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، جو روپے پیسے ہیں، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیلی سے، کنجوسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔